بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اورنگزیب پنجوانی تمام ناظرین کو اپنے تہہ دل سے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن کی مناسبت سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب ہم ایجوکیشن یعنی تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے بہت سے تصورات ہیں جو ہماری سوچ میں اجاگر ہوتے ہیں، جیسا کہ تربیت، مواقع، خوشحالی، اور یہ سارے تصورات ہمیں تعلیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان تصورات کے ساتھ بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے آس پاس موجود ہے، جہاں ایک بچہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ کو بھی یہ موقع ملا ہوتا، تو اسی جگہ دنیا کے دوسرے حصے میں کوئی استاد اپنے بچے کو پڑھاتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی زندگی بدل رہا ہوں۔ پر ان سارے تصورات اور کہانیوں کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم، ایجوکیشن ہماری زندگی کا ایک حصول، ایک حصہ ہے، یا یہ ہماری پوری زندگی ہے؟ اور اسی موضوع کو لے کر آج ہمارے ساتھ اطرب فار پاکستان کے اسٹیپ ٹیچر روزینہ وتسریہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ روزینہ وتسریہ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ پچھلے 7 سالوں سے اسٹیپ پاکستان کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے اور عہدوں اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے لوکل ایجوکیشن بورڈ فار گارڈن کو جوائن کیا ہے۔ ایز اے اسٹیپ ٹیچر یہ ریسرچ میں بھی انٹرسٹ رکھتی ہیں، جس کا فوکس اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن، ٹیچرز ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ اینڈ انٹیگریٹڈ کلاس رومز کے اوپر رہا ہے، اور آج ہمارے ساتھ یہ ایجوکیشن کے ایک براڈر ویژن کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ ہم اب اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور روزینہ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جیسا کہ ہم انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن منا رہے ہیں، تو اس کی اگر آپ مختصر تاریخ کا جائزہ ہمیں دے سکیں اور اس کے پیچھے کیا سگنیفیکنس ہے، اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا سکیں۔ تھینک یو سو مچ اورنگزیب، سب سے پہلے مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے اور اس ٹاک کا جو ہے وہ پارٹ بنانے کے لیے۔ اس دن کا آغاز جو ہے وہ 2018 دسمبر میں ہوا، جب UN جنرل اسمبلی نے جو ہے وہ 24 جنوری کو اس دن کو جو ہے وہ مقرر کیا ایز اے انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن۔ اب اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ بیسکلی ہم سب جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس سے، اس کی اہمیت سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس نوشن کو سیلیبریٹ کرنا کہ ایجوکیشن کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے ان دا پروموشن آف پیس اینڈ پراسپیرٹی، اور کہیں نہ کہیں اس بات کا ریئلائزیشن بھی کہ دس ایجوکیشن از دا نیڈ، از دا رائٹ آف ایچ اینڈ ایوری چلڈرن آف دا ورلڈ، اور کیا ہر بچے کو وہ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جا رہی ہے جس کا جو ہے وہ دنیا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس دن کو منایا جاتا ہے، اور اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے جو ہے نا وہ خاص ایک موضوع یا تھیم کو جو ہے وہ پک کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی آڈینس کو بتاؤں کہ پچھلے سال 2020 میں جس تھیم پر بات کی گئی وہ ہے اٹس لرننگ فار پیپل، پلانٹ، پراسپیرٹی اینڈ پیس۔ اب اورنگزیب اگر ہم اس تھیم پر ہی غور کریں تو یہ ہمیں اس بات کا اندازہ دیتا ہے کہ جو ویژن ہے ایجوکیشن کا وہ بہت براڈ ہے۔ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پیپل لرننگ بٹ ہاؤ دا ایجوکیشن کین امپیکٹ دا پلانٹ، اٹ کین امپیکٹ دا پیس آف دا ورلڈ اینڈ دا پراسپیرٹی۔ آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو تعلیم ہے، جو علم ہے، وہ کتنی حد تک جو ہے نا وہ اثر انداز کر سکتی ہے ہماری زندگی کے معاملات کو، اس دنیا کو، اور ایون اس سے بڑھ کر۔ اس سال کے اگر تھیم پر اگر ہم غور کریں تو کنسیڈرنگ دا کرنٹ سچویشن، ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال 2020 سے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ کورونا کی وبا کا جو ہے وہ شکار رہی ہے، اور بہت سارے ہمارے جو معاملات ہیں زندگی کی، جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اثر انداز ہوئی ہیں، اور بہت حد تک جو ایجوکیشن ہے وہ بھی اثر انداز ہوئی ہیں۔ 1.6 billion students across the world have been impacted by this pandemic.
اور یقیناً اب جب ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں, ہم جب پھر بیک ٹو نارمل کی طرف جا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یو این کا جو مین فوکس ہے اٹس ٹو ریکور اینڈ ریوائٹلائز دا ایجوکیشن, کہ کس طرح سے جو ڈسٹرپشن ہوئی ہے ایجوکیشن میں ان کو جو ہے وہ اوور کم کیا جائے اور پھر سے بچوں کو جو ہے وہ ان پروسیسز کی طرف جو ہے وہ لایا جا سکے. تو یہ کچھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ یا ایک ہسٹری جو ہے وہ اس دن کی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس سال ہم تیسرا ہی جو ہے وہ سیلیبریشن کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے اس دن کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. بہت شکریہ روزینہ آپ کے خیالات کا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 2020 کا جو تھیم تھا وہ پیپل, پلانٹ اینڈ پراسپیرٹی پہ تھا, اور اس کا ایک میں بہت براڈر ویژن آف ایجوکیشن دیکھتا ہوں. پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آج کے وقت کے مطابق 21 سینچری میں ماہرین کا ایجوکیشن کو لے کر کیا ویژن ہے اور کیسے وہ ایجوکیشن کو عام لوگوں تک دیکھتے ہیں. اورنگزیب, اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو ہمیں کوئی خاص مخصوص ڈیفینیشن ایجوکیشن کی نہیں دیکھنے کو ملتی, بلکہ ہمیں مختلف جو ہے وہ ڈیفینیشنز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں, اور کچھ ڈیفینیشنز کافی نیرو ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہمیں ایک براڈ ویژن دیتی ہیں ایجوکیشن کی. لیٹ می بگن ود دا نیرو پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن. تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ایجوکیشن کیا ہے تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یا کچھ نیا سیکھنا جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. لیکن اگر آپ براڈر پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ایجوکیشن may not be only seeking knowledge, but کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے values, morals, our attitude towards life, جو ہماری ریگولر ہیبٹس ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں یہ تمام بھی جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو ہے وہ حصہ بن جاتی ہیں. اب جو میں نے ابھی کہا وہ کافی تھیوریٹیکل ساؤنڈ کرتا ہے اور کافی بکش بھی لگتا ہے. اور کیوں میں ایسا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جب ہم ریالٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ پکچر نظر آتا ہے. آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارا یہ تصور ہے کہ وہ انسان جس کے پاس کانٹینٹ نالج بہت زیادہ ہے, جس کے پاس سبجیکٹ ایکسپرٹیز ہے, وہ بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے, رائٹ. اور پھر وہ انسان اپنی لائف میں جیسا بھی جو ہے وہ ہو, یا پھر اس کے جو معاملات ہیں یا دا وے ہی ڈیل ود دا پیپل, جس طرح سے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے, پھر وہ نہ جانے جیسے بھی ہوں, لیکن اگر وہ اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے تو وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک نیرو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں بہت حد تک سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر وہ اوقات جو ہے وہ ایجوکیشن کو جب اکنامیکل ایڈیمس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے یا مانیٹری بینیفٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ if somebody is earning a good money, if they are getting a good salary, مطلب کہ بندہ بڑا سکسیزفل ہے, بندہ بڑا جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. اور کہیں نہ کہیں اس مائنڈ سیٹ نے جو اپروچ ہے ایجوکیشن کی یا جو ہماری کریکولم ہے اس کو بھی بہت حد تک امپیکٹ کیا ہے. انڈسٹری کی اپنی ڈیمانڈ ہے, سوسائٹی کی اپنی ڈیمانڈ ہے, رائٹ. اور کہیں نہ کہیں اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایجوکیشن اس طرح سے جو ہے بچوں کو دی جا رہی ہے. سو آئی تھنک دس آئیڈیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے سوسائٹی میں یہ کافی پرابلمٹک ہے, اینڈ اٹ کین پروڈیوس نیگیٹو امپیکٹس on the people, on the society and the world at large. Yes, آپ نے آئی تھنک بہت اہم پرابلم کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہ بات بہت سچ ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ویل فلڈ مائنڈ از مور امپورٹنٹ دین ویل فارمڈ مائنڈ, رائٹ. اور بٹ میں اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اور میں چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ باقی ناظرین بھی اس چیز کی خواہش کریں گے کہ اگر آپ بتا سکیں کہ جو اکنامک سینٹرک مائنڈ سیٹ ہے یا ہم جو ڈومیسٹیکیشن آف ہیومن بینگس تھرو دا پروسیس آف ایجوکیشن دیکھتے ہیں, اس کا ایوالویشن کیسے ہوا اور یہ کہاں سے یہ آئیڈیاز آنا شروع ہوئے؟ اورنگزیب, اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ رسپانسبل ہو سکتے ہیں, ناٹ ون اور ٹو فیکٹر, اور وقت کو دیکھتے ہوئے میں شاید تمام فیکٹرز پہ بات بھی نہ کر پاؤں, لیکن میں ایک آدھ کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. آئی تھنک ہم سب کیپٹلزم سے واقف ہیں, اور کیپٹلزم نے جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ اپنا اثر دیا ہے, اور ایجوکیشن کو بھی بہت حد تک جو ہے وہ متاثر کیا ہے. اگر ہم اپنے سسٹم کو دیکھیں تو وی ہیو لائک اسکولز, ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکولز, اور اب جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ناؤ پیرنٹس پریفر ٹو سینڈ دیئر چائلڈ ان دا پرائیویٹ اسکولز, رائٹ. اور ہم سب یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جب پرائیویٹ اسکولز ہیں دے چارج اے لاٹ. اب اگر ایک پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کی ایجوکیشن میں اچھا خاصا اماؤنٹ انویسٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں دے نیڈ دیٹ منی ان ریٹرن, رائٹ.
سو اس آئیڈیا نے کہیں نہ کہیں چوائس آف کیریئر کو بھی امپیکٹ کیا ہے. آج آپ ایک بچے سے پوچھیں کہ وہ کون سا کیریئر آپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا کہ شاید مے بی انجینئرنگ, مے بی IT پروفیشنل, ویب ڈیولپر, یوٹیوبر. Why these fields? Because maybe these fields give them more money, right? Social sciences, humanities کی طرف ہمیں بہت کم رجحان نظر آتا ہے, right? So this capitalism in the education has maybe served as a factor behind, this economical driven education. دوسری چیز جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, اٹس the high competitive spirit exist in our society, right? Competition بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, comparison بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آج ہم اس فیلڈ ٹو فیلڈ کمپیریزن نہیں ہو رہا ہوتا کہ اچھا تم اس فیلڈ میں ہو تو میں اس فیلڈ میں ہوں, بٹ کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے کہ what how much do you earn, ٹھیک ہے. آج تمہاری لائف جو ہے وہ is it do you spend a luxurious life or not, or you are able to meet the expenses or not. تو ہم ان لائنس میں جو ہے وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو یہ ایکسلنس یا سکسیس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ری تھنک اباؤٹ دا ایجوکیشن کہ ایجوکیشن کا پرپز کیا ہے. ناٹ اونلی لمیٹائز دا ایجوکیشن ان ٹرمز آف مانیٹری بینیفٹس, بٹ آئی تھنک وی آلسو نیڈ ٹو فوکس آن دی ادر ایسپیکٹس آف ایجوکیشن, جس پر میں نے پریویسلی جو ہے وہ تھوڑی بہت بات کی. تھینک یو روزینہ, آپ نے اپنے خیالات کا اس موضوع کے اوپر اور اچھے سے ہمیں شیئر کیا اور گائیڈ کیا. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو آج یہ اکنامک سینٹرک ویو پوائنٹ ہمیں بہت ایگزسٹنگ نظر آتا ہے مارکیٹس کے اندر, اور یہ بہت آپ کو ایون ایجوکیشنس کی جو فیس ہیں یا ٹیئرز آف اسکولس ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ دے آر ڈفرنٹ کلاسز ان اے سوسائٹی اینڈ پیپل گو اکارڈنگ ٹو دیئر اون پاکٹ سائز ایز ویل, رائٹ. سو ایز اے ماہرین, ایز اے ایکسپرٹ, آپ کوئی آلٹرنیٹیو ہمیں سجیسٹ کر سکو گے کہ جو اکنامک سینٹرک کے علاوہ اگر ہم ایجوکیشن کی براڈر انڈرسٹینڈنگ مل سکے کہ کس طریقے سے اس کے اگینسٹ کوئی اور سبسٹیٹیوٹ یا آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کو اچھے سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ I think, as I said earlier, we really need to rethink about the education and its purpose, right? اور یہاں پر جو ایک phenomena جو I think I would say کہ quite recent but not very recent, کہیں نہ کہیں ہر دور میں شاید اس آئیڈیا کو ہائی لائٹ کیا ہوگا, لیکن آج کے زمانے میں اس پر زیادہ کام کیا جا رہا ہے, which is holistic education, right? And when I say holistic education, it means that education not only focuses on the career choices maybe or the physical needs of a child, but it impacts the other aspect of children development as well, and which may include the emotional aspect, social aspect, spiritual aspect, ethical aspect, and the other aspects. So کتنی حد تک ہم اپنی ایجوکیشن میں ان تمام اسپیکٹس کو جو ہے ویلیو دے رہے ہیں, یا کس طرح سے اپنے بچے کو پریپیئر کر رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو فنکشن افیکٹولی in their lives, and how far we are connecting whatever they are learning with the real life situations. Whatever they are learning, is it only limited to the book or maybe the memorization, or the education is actually helping them to to apply those learning in the real life. So this can be one of the view جس کو مجھے لگتا ہے کہ پھر جو ہے وہ ریوائیو کرنے کی نیڈ ہے, یا پھر سے اس کو جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ لانے کی نیڈ ہے. Other aspect which is very important is the formal and informal education, right? And we all know what formal education is and what informal education is. But I would want to talk more about informal education. کہ جو اپارچونیٹیز ہمارے آس پاس مہیا ہے, ٹھیک ہے, اپارٹ فرام اسکولنگ, ہم ان کو کتنا زیادہ جو ہے وہ اویل کرتے ہیں, کتنا زیادہ ان کو ایز این ایجوکیشن ایکٹیویٹی کنسیڈر بھی کرتے ہیں, رائٹ. اینڈ دا تھرڈ ایسپیکٹ وڈ بی لائف لانگ لرننگ. ایجوکیشن نیور اسٹاپس, اٹ کنٹینیوس, ٹھیک ہے. جب بھی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, چائلڈ, یوتھ میں بھی, but any member of the society can seek education, can take education in any age, right? So I think یہ کچھ اسپیکٹس ہیں جن پر غور کرتے ہوئے, جن پر کام کرتے ہوئے ہم جو یہ آئیڈیا ہے, جو نیرو آئیڈیا فارم ہو گیا ہے سوسائٹی میں ایجوکیشن کو لے کے, اس کو ہم کچھ حد تک چینج کر پائیں گے.
اور جب آپ اپنے ابھی خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کی. سو اگر آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو اور بھی اگر اس موضوع کے اوپر اور بھی انلائٹن کر سکیں کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں جیسے آپ نے سوشل، ایموشنل، انٹلیکچوئل کی بات کی اور اسپریچول بھی، سو ایجوکیشن کس طرح سے اپنا رول پلے کرتی ہے ان سارے ڈائمینشنز آف لائف کے اندر؟ I think یہ تمام dimensions are the part of human life, right? You can't ignore one over the other, or you can't prefer one over the other, right? So of course education, یقیناً آپ جب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, you are learning something new, you are, آپ کا جو cognition ہے, it becomes strong, it develops, right? But what about the other aspect? I know something, I'm very good at certain subject, but maybe I'm not morally, morally sound. Or maybe I'm not socially, active, or, I don't know how to deal with people. So یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو ایجوکیٹ ہی کی جائیں گی, یا آپ خود جو ہے وہ مے بی سیلف لرننگ سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے. فار ایگزامپل سوشل اسکلس, ٹھیک ہے, بہت حد تک امپورٹنٹ ہے. آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے, آپ بہت سارے میٹرز میں جو ہے وہ کولابریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس نالج ہے, بٹ آپ نہیں جانتے کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے مخاطب ہونا ہے, یا کہیں بھی آرگیومنٹیشن ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ہینڈل کیسے کرنا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس, سچویشنز ایسی ہو جاتی ہے اینڈ دا چائلڈ ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ. ایگریشن دکھانا ہے, یا پھر اپولوجی کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. سو ایون ہینڈلنگ دس ایموشنز نیڈ اے اسکل, رائٹ. ویلیوز, کہ آپ پڑھے لکھے تو بڑے ہیں, لیکن شاید آپ میں وہ ویلیوز نہیں ہیں. یو آر ناٹ جنرس انف to share your learnings with other. You are not kind enough to see that how people are, are the victim of certain thing, and how you can provide assistance to them, right? تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. So our focus should not only be, seeking knowledge and gaining good marks and appearing in exams and taking the degree, but I think all these aspects are equally important, because this is the complete picture of a human being, and education play a key role in this thing. بہت خوب, تھینک یو روزینہ آپ کے خیالات کا. بٹ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن ایک کلیکٹیو پروسیس ہے, رائٹ, کہ جس میں سوسائٹی کا بھی کردار ہے, اور اگر ہم ایجوکیشن کو بیونڈ اکیڈمکس اگر لے جا رہے ہیں تو اس میں پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو آپ اس نوشن آف کلیکٹیو ایفرٹ کو ان ایجوکیشن کے کیسے دیکھتے ہو, اور کیسے ہر کوئی سوسائٹی کا ممبر اس پروسیس کا پارٹ بن سکتا ہے؟ آئی تھنک بہت حد تک یہ جو ہے وہ کلیکٹیو انڈیور ہی ہے, کیونکہ اکثر وہ اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن از اونلی کنفائنڈ ٹو دا 4 walls آف اسکول, یا 4 walls آف اینی ایجوکیشن آرگنائزیشن, اور ٹیچرز اور پیئرس کی ہی رسپانسبلٹی ہے ایجوکیشن دینا, بٹ ایسا ایکچولی میں نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہولسٹک ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, جہاں پر جو ہے وہ ایموشنس کا بھی اپنا ایک رول ہے, ویلیوز کا بھی ہے, بلیفس کا بھی ہے, سوشل جو ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز انٹریکشنز ہیں ان کا بھی ہے, تو یہ تمام چیزیں خالی اسکول میں تو نہیں ہوتی. اسکول کے باہر بھی جو بچہ ہے, یا جو اینی ممبر از ایکچولی انوالوڈ ان ڈفرینٹ پروسیسز, جہاں پہ یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ رد عمل ہے, رائٹ. سو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم یہ سوچیں کہ ایجوکیشن از ناٹ فارمل, بٹ اٹ از آلسو انفارمل, جو کہ بچہ آؤٹ سائڈ اسکول سورسز سے جو ہے وہ گین کر رہا ہوتا ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. گھر پر جو ہے وہ ہم ڈنر پہ ہیں, اور فیملی جو ہے وہ ڈنر کر رہی ہے, اور کچھ معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, مے بی کوئی فائنینشیل میٹر ہو سکتا ہے, کوئی بجٹ کو لے کے بات چیت ہو سکتی ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس گفتگو میں جو ہے وہ ہسبینڈ وائف انوالوڈ ہے. بچے وہاں بیٹھے ہوئے ضرور ہیں, بٹ دے آر ایکچولی ناٹ پارٹیسپیٹنگ اٹ, اور مے بی دے آر ناٹ ایکچولی شیئرنگ اینی ویو اور سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ ایکچوئل میں وہ بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہے, right? They are listening the conversation, they are understanding it کہ how we should budget, how we should, how we should handle any financial crisis. تو بچہ اس وقت بھی ایجوکیٹ ہو رہا ہے. آپ کہیں باہر جاتے ہیں اور کہیں فائٹ ہو رہی ہے, لوگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اور یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح کا ریاکشن دینا چاہیے. اس وقت اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ اس کو بعد میں ہیلپ کرتا ہے کہ اچھا اگر کبھی میرے ساتھ یہ کرائسس ہو جائے, کبھی میرے ساتھ یہ سچویشن ہو جائے, تو ہاؤ آئی وڈ بی ریئیکٹنگ ٹو اٹ. تو ایجوکیشن تو ان تمام انسیڈنٹس اور ایونٹس سے بھی آ رہی ہے, رائٹ. تو وی آل نیڈ ٹو بی مائنڈفل کہ اٹس ناٹ اونلی دا انڈیویژول
exercise or maybe बच्चा सिर्फ स्कूल से ही तमाम चीज़ों को सीख कर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल लर्निंग टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल, जहाँ पर वो जो सब्जेक्ट मैटर स्कूल से लाया है उसकी एप्लीकेशन देख रहा होता है. And that is why I say that this is the collective effort. So not only teachers, of course, but parents, your neighbors, your friends, relatives, anybody who is a part of society to whom you're interacting are actually playing a key role in education. इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक आपके आइडिया से ये बहुत अच्छे से समझ आता है कि सिर्फ टीचर का रोल नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी का रोल है, और स्कूल जो है वो सिर्फ एक 4 वॉल्स तक नहीं है, या एजुकेशन जो लर्निंग का प्रोसेस है वो पूरी दुनिया तक में एक्सटेंड होता है, और बच्चा अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहा है वो उसकी लर्निंग और एजुकेशन का पार्ट बन रहा है. आई थिंक इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम फ़िलासफ़र्स को भी पढ़ते हैं, और सोक्रेटिक डायलॉग्स जो है वो बड़ा एक फ़ेमस नोशन रहा जिसमें, और प्लेटो ने इसके ऊपर मज़ीद काम किया, और वो यही कहता है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स से बात करता है तो उस बातचीत से कैसे लर्निंग और एजुकेशन या तालीम बढ़ रही होती है. सो आई थिंक जैसा आपने कहा कि जब सोसाइटी में बातचीत हो रही है, बच्चा पैसिव होके एक घर के अंदर भी सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा है अपने पेरेंट्स को, तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो लर्न कर रहा है उससे. और आपने इनफॉर्मल एजुकेशन की भी बात की, और आई थिंक अब जिस हालात में, या जो हमने 2020 में देखा कि व्हेन वी वर हिट बाय अ पेंडेमिक, राइट, एंड उसके अंदर बहुत सारी हमारी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब भी हुई और डिस्टर्ब भी हुई, और हम उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल भी देखते हैं कि किस तरीके से इनफॉर्मल मीन्स एंड मीडियम्स ने बच्चों को इनकरेज किया कि दे कुड कैच अप विद देयर लर्निंग एंड देयर प्रोग्रेस एज वेल. सो अगर आप हमें और इस आइडिया के ऊपर बता सकें कि किस तरीके से इनफॉर्मल वे पेंडेमिक में हमें हेल्प कर सकता है हमारी वेलबींग के अंदर, हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए, और हमें कैसे हम हमारी अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इनफॉर्मल एजुकेशन हेल्प कर सकती है. I think, as I said earlier, कि informal education has a very important role to play. और जब यकीनन जब ये कोरोना की वबा आई, और शुरू में तो अगर आप देखें तो बहुत अरसे तक फॉर्मल एजुकेशन हो भी नहीं रही थी, क्योंकि स्कूल्स वर इवन कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड हाउ टू गो ऑनलाइन, राइट. आपने रिसोर्स मैनेज करना है, आपने टीचर्स को प्रिपेयर करना है. सो वॉट एवर वॉज हैपनिंग एक्चुअली इट वॉज इनफॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन रुकी नहीं थी, इट कंटिन्यूड, राइट, इन एनी फॉर्म पॉसिबल, राइट. सो और उस टाइम पर भी आपको थ्रू डिफरेंट मीडियम यू वर गेटिंग एजुकेशन. आई थिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करना शुरू किए कि अच्छा भाई आप कोई स्किल सीख लें, या हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेस दिस पेंडेमिक वगैरह वगैरह. बहुत सारी गाइडलाइंस हमें रिसीव्ड हो रही थी. घर पर जो है वो फैमिलीज़ मौजूद जो है वो बातें कर रहे हैं या फिर डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे जो है वो मैनेज करना है, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड करता है तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे. तो आई थिंक ये इस तमाम क्राइसिस ने, या इस तमाम जो जिन मुश्किलात को हमने फेस किया है, बहुत हद तक इन चीज़ों ने भी हमारे बच्चों को प्रिपेयर किया है फॉर मे बी द फ्यूचर चैलेंजेस, राइट. फिर एज आई सेड अर्लियर के कुछ इंस्टीट्यूशंस ने जब प्रोग्राम्स जमात के लिए ऑफ़र किए, इवन इमाम ने वक्तन फ़वक्तन जो है हमें गाइडलाइंस के साथ नवाजा, और उन तमाम गाइडलाइंस को इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो अपने एक्शंस के थ्रू या अपने प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो जमात तक पहुंचाया. तो बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेस थे, वेबिनार्स हो रहे थे, टॉक्स एंड डिस्कशंस वर कंटिन्यूड, जिनके थ्रू जो है वो हमारे बच्चे जो है इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट रहे हैं. मौका मिला कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपनी सीनियर्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो स्पेंड कर सकें. आम ज़िंदगी में बहुत कम वक्त मिलता है उनसे बातचीत करने का, अब तो और कम मिलता है जब से मीडिया उरूज पर है और हम इनके अपने ही डिवाइसेस और गैजेट्स के साथ मसरूफ़ रहते हैं. तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने ये मौका दिया कि उनसे बातचीत की जाए, उनसे उनकी स्टोरीज़ को जाना जाए, उनके तजुर्बात को सुना जाए. तो अगेन जितना टाइम हमने अपने लोगों के साथ गुजारा, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों ने हमें एजुकेट किया इन सेवरल लेवल्स, जिसको शायद आज हम नहीं समझ पा रहे, या शायद हम एडमिट भी नहीं करना चाहिए कि हाँ दैट वाज एक्चुअली एजुकेशन. बट मे बी लेटर इन लाइफ जब बच्चा किसी क्राइसिस से गुजर रहा होगा, या कोई ऐसा एक वक्त आएगा जहाँ पर ही विल बी थिंकिंग कि माई फादर रिस्पॉन्डेड अ पर्टिकुलर इवेंट इन सर्टन वे, कैन आई ट्राई दिस टुडे, एंड इवन इफ नॉट, क्यों आज मैं उस तरह से नहीं जाना चाहूँगा. So कि education continued in any way possible even during this pandemic time.
انٹرسٹنگ. اور آئی تھنک ہمیں اس پینڈیمک میں بہت ریفلیکشن کا بھی ٹائم ملا کہ جہاں پر بچے اور ہر ممبر جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس بات پہ سوچ سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اب کیا کر سکتا ہوں, اب کس طریقے سے اپنی لرننگ کا پروسیس کو کیسے لائف لانگ لے جا سکتا ہوں اور سیکھ سکتا ہوں. اور یہ بہت ضروری بھی تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی ایجوکیشن کو اگر فارمل نہیں تو انفارمل طریقے سے بھی کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ نے آج کی ہماری کنورزیشن میں بہت سے انوویٹیو ٹولز اور ساتھ میں اپروچز کو بھی شیئر کیا کہ کیسے ہم ایجوکیشن کو ایک براڈر ہورائزن میں دیکھ سکتے ہیں. سنس اب ہم اپنی کنورزیشن کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور کنکلیوڈ کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے کچھ فائنل میسیجز اپنے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ وہ جو ایجوکیشن کا براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھ کر اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر سکیں. My final thought would be to, as you highlighted, reflective practice, right? So I think we all need to reflect. We all, you, me, everybody is a part of this education endeavor, right? نہ چاہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, شاید اپنے لیے یا شاید دوسروں کے لیے, رائٹ. تو وی آل نیڈ ٹو بی مائنڈفل, وی آل نیڈ ٹو بی کانشیس انف کہ ہم کسی نہ کسی کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو ہاؤ وی آر ایجوکیٹنگ دیم, ٹھیک ہے, واٹ ایور وی ڈو, ہاؤ اینڈ واٹ ایور وی ڈیل ود دا پیپل, ان واٹ ایور وے وی ٹریٹ پیپل از ایکچولی بیکمز ایجوکیشن فار somebody else, right? So I think when we realize that we are the part of this, or we are the important player of this endeavor, then we need to make sure our actions are according to that, right? Second key note جو میں خاص یوتھ کو, یا I think not only youth, تمام ممبران کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے, اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کون سے موقع جو ہے وہ ہمیں فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ بات بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی نیڈ ہے کہ انسٹیٹیوشنز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے جماعت تک جو ہے وہ تعلیم یا اسکل یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ لرننگ کو پہنچانے کے لیے. اب ہم کتنا اس کو اویل کرتے ہیں. دو وی نو کہ پروگرامز آر ہیپننگ, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی شاید ہم کچھ حد تک ہماری کوتاہی ہے کہ شاید ہم ان کو اویل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, یا کر بھی رہے ہوں گے, بٹ آئی تھنک ہمیں زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آئیڈینٹیفائی the appropriate program that you think you can do, identify the skill you think you can acquire and work towards that. And I'll just conclude with the guidance of Maulana Hajir Imam, جو امام نے ہر اپنی گلوبل میسیج میں یہی کہا, prepare for the future, build for the better future. تو اب اگر ہمیں یہ تمام مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ جس کے تحت ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں, تو آئی تھنک ہمیں ان مواقعوں کو جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے, تاکہ ہم خالی اپنی نہیں بلکہ ہمارے آس پاس موجود لوگوں کی, انوائرمنٹ کی اور دنیا کی بہتری کے لیے اپنا ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوں. No, I think that's a perfect sum up to the conversation, and I'm particularly inspired by what you said and suggested about education. اینڈ آئی تھنک میں جس طرح سے متاثر ہوا ہوں ایسے تمام ناظرین بھی ہوئے ہوں گے. اور آج کے اس گفتگو کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ جس ریٹ ریس کا ہم پارٹ ہیں, کہ جس کو ایجوکیشن کا ہم ویلیو سینٹرک سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں, اس سے بیونڈ لے جائیں گے, اور اس تعلیم کے جو پروسیس ہے اس کو ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ جیسے آپ نے کہا, اور ساتھ ساتھ انفارمل ایجوکیشن کو جیسے کہ پینڈیمک کے اندر کس طرح سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم اپنی اسکول کو پوری دنیا تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ہمارے اپنی زندگیوں میں کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت میرے خیال سے ہمارے تمام ناظرین کے لیے بہت ویلیویبل ہوگا. اور آئی تھنک ہم سب کا یہی ہے کہ جو ٹریڈیشن آف ایجوکیشن اینڈ شیئرنگ آف نالج جو ہے وہ برقرار رہتا رہے, اور آپ جیسے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو اور زیادہ انسائٹس اپنے شیئر کر سکیں, اور بہت سے لوگوں کے آئی ایم شیور کہ زندگیوں میں اس سے ایک اگر بہت مائنیوٹ بھی فرق آتا ہے, سو وڈ بی اے گریٹ چینج ان اے لانگ ٹرم. سو تھینک یو سو مچ روزینہ فار یور ویلیوبل ٹائم اینڈ ایکسپرٹیز. ساتھ ساتھ ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ, اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا جو کہ روزینہ وتسریہ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. خدا حافظ.